السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ احتجاج اور دھرنوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی اس وقت اسلام آباد راولپنڈی کے 4 مقامات پر احتجاج دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی۔ آج دوسرا دن شروع ہو چکا ہے اور آج بڑے اعلانات ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پر حکومت اور جماعت اسلامی آمنے سامنے بھی ہیں، لیکن یہاں پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر جس پر پاکستان بنا تھا، وہ 2 قومی نظریہ کیا پاکستان سے ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ بلکہ کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 قومی نظریے کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ یعنی ایک سیاسی جماعت کو گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیا جاتا، کوئی میٹنگ کرنے نہیں دی جاتی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو، جبکہ جماعت اسلامی ہو یا تحریک لبیک پاکستان ہو، ان کو تو فیض آباد اور راولپنڈی کے 4 مقامات پر احتجاج اور دھرنا دے کر کھلی آزادی دی جا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک نے جب ماضی میں 2018 میں دھرنا دیا تھا، 2017 میں فیض آباد میں، تو کہا جاتا ہے کہ لانے والے اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب اب یہ آئے تھے فیض آباد میں تو کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بچانے کے لیے ان کو لے کر آئیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی یہ تاثر ہے کہ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، اور جب بھی بی ٹیم کی ضرورت پڑی ہے اسے میدان میں اتارا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا تھا، اور پھر جماعت اسلامی بھی ایک عرصے سے مہم چلا رہی تھی کہ وہ مہنگائی کے خلاف، بجلی میں بلوں کے خلاف، جو ہے ٹیکسز کے خلاف، اور بہت سارے معاملات کے اوپر وہ بھی اسلام آباد کا رخ کرے گی، ڈی چوک کا رخ کرے گی، لیکن ڈی چوک میں آنے نہیں دی گیا۔ اور سب سے بڑی بات جو 2 قومی نظریے کی میں بات کر رہا تھا، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تو مقدمات بنائے جاتے ہیں، لیکن رات کو گزشتہ روز ہی ڈی چوک سے 30 جماعت اسلامی کے کارکنان گرفتار کیے گئے، اور رات کو ہی ان گرفتار کارکنان کو چھوڑ دیا گیا۔ یعنی دوہرا معیار آپ دیکھیں، ایک سیاسی جماعت کو باہر ہی نکلنے نہیں دیا جاتا، دوسری جماعت کے ایک دکھاوے کے لیے گرفتاری عمل میں لائی گئی ڈی چوک کے سامنے سے، اور پھر رات کو چھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ جو 2 قومی نظریے کی بنیاد تھی نا، وہ آج بھی برقرار ہے۔ تو کچھ معاملات جو خاص طور پہ یہاں پر ہم نے دیکھا، کوتاہی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی نظر آئی، خاص طور پہ عمران خان کے اڈیالہ جیل میں ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس وقت خاص طور پہ پارٹی کے اندر 2 حصوں میں تقسیم ہے، تذبذب کا شکار ہے۔ قیادت جو ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے پا رہی ہے، شاید ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ بندے گھسا دیے گئے ہیں جو پی ٹی آئی کو کسی طور کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اعلان کیا گیا کہ جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج ہوگا، اسلام آباد پریس کلب کے باہر بھی احتجاج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن دیکھا ہم نے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ سینیٹر جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری اور ان کے کچھ کارکنان، کچھ پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان پہنچے، لیکن باقی پوری قیادت نے اچانک تقریباً 1 بجے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا احتجاج ہم نے مؤخر کر دیا، کیونکہ عدالت نے ہمیں کہا ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اور یہ وہ کہانیاں ڈال دی گئی اور یہ احتجاج منسوخ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ملک کے کئی شہروں میں پی ٹی آئی کے احتجاج ہوئے، کارکنان نکلے، لیکن قیادت بھاگ گئی، قیادت غائب ہو گئی، قیادت جو ہے وہ فیصلہ سازی کہ حتمی فیصلہ سازی نہیں کر پا رہی ہے۔ شاید اتنا پریشر ہے جو رہنماؤں کے اوپر، قیادت کے اوپر، کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ اور پھر یہاں پر جب جماعت اسلامی کو کھلی آزادی ہے، تحریک لبیک کو کھلی آزادی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف پر پابندیاں کیوں؟ یہ سوال وہی 2 قومی نظریوں کے گرد گھومتا ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی یقیناً جماعت اسلامی کی یہ مومنٹ ایک ایسی وقت میں، ایک ایسی سچویشن میں، جب قوم کو، جب عوام کو ضرورت تھی کسی کے لیڈ کرنے کی، تو اس وقت جماعت اسلامی لیڈ کرتی ضرور نظر آ رہی ہے، کیونکہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی نکلے باہر تو ہم اس کے قافلے کا حصہ بنیں۔ جماعت اسلامی نکل چکی ہے، اور راولپنڈی ملک بھر سے قافلے پہنچ چکے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں 4 مقامات پر احتجاج اور دھرنے دیے جا رہے ہیں، اور آج بڑا لائے عمل بھی اعلان ہونا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعلان کیا گیا کہ جب تک ان مطالبات کا حل نہیں کیا جاتا وہ یہاں سے نہیں جائیں گے، دھرنا جاری رہے گا۔ اور جو امیر جماعت اسلامی ہے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں پہلی بار اسلام آباد میں بہت بڑا عوامی مارچ ہے، یہ عوامی دھرنا ہے، اور اس میں جو مطالبات رکھے گئے یقیناً
عام عوام کی جو ضروریات ہیں عام عوام کے لیے جماعت اسلامی یقیناً ہمیشہ ماضی میں بھی آتی رہی ہے، لیکن ماضی میں بھی جب آئی ہے اور آج بھی جب آ رہی ہے تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے یا کچھ سیاسی جماعتوں کی جو موومنٹ چلنے لگی تھی اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جماعت اسلامی کا جو موقف ہے اس پہ ہم سب ایگری کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جس طرح بجلی کے بل آئے ہیں وہ دیکھ کر تو آپ کو خود بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اس وقت جو مطالبات ہیں جماعت اسلامی کے، اس میں جو چند یعنی 7 بڑے مطالبات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جماعت اسلامی کیا مطالبات لے کر آئی ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ جماعت اسلامی کا ہے مہنگائی کے خلاف، یعنی مہنگائی کنٹرول کیا جائے، بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر بجلی کے بے تحاشا بلوں کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح بجلی کے بل آئے، میرے خود اپنے گھر کا بجلی کا جو بل ہے 2 گھروں کے بیچ میں وہ آیا 44,000 روپے، یعنی آپ سوچ لیں کتنا بجلی کا بل آ رہا ہے۔ اور کل میں ایک آفس میں بیٹھا ہوا تھا، وابڈا کے ہی آفس میں، وہاں پر کوئی ڈیلی ویجز کا ملازم تھا، 14,000 اس کی سیلری تھی، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میری 14,000 تنخواہ ہے اور 15,000 بجلی کا بل آیا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ بجلی کا بل لوگ کہاں سے ادا کریں؟ جن کی تنخواہیں 20,000، جن کی آمدن نہیں ہے، ان کے 25,000 30,000 بل آ رہے ہیں۔ لوگ پھر جو ہے وہ خودکشیوں اور فاقوں کی نوبت آ چکی ہے لوگوں کے گھروں میں صرف بجلی کے بل کی ادائیگی پر۔ اور جو حکومتیں دعویٰ کر کے آئی تھی کہ ہم بجلی فری کریں گے، یہ کریں گے، زرداری بلاول نے کہا، مریم نے کہا، کہاں ہیں وہ؟ آج ایسا لگتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، بلکہ وہ عوام کو مارنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی مر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ جماعت اسلامی کی یقیناً جو مطالبات ہیں وہ عوام کے اس وقت عوام کی دلوں کی آواز ہے۔ اگر ان مطالبات کو یقیناً جماعت اسلامی اگر سچائی سے سامنے لے کر ان کے مطالبات کی بھرپور حمایت پہ بھرپور حاصل کرنے میں کچھ کامیاب ہو جاتی ہے تو یقیناً جماعت اسلامی کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر جماعت اسلامی یقیناً ماضی میں بھی ہم نے دیکھا بہت اچھا کردار عوامی معاملات پر آئے، لیکن بدقسمتی جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو جماعت اسلامی کو اتنی پاپولرٹی نہیں ملتی۔ اب جو تیسرے نمبر پر ہے کہ مہنگی جو بجلی میں ٹیکس ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر حکومت، بیوروکریسی، ججز اور جرنیلوں کو مفت دی گئی جو بجلی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ممبران اسمبلی، وزراء، ججز، بیوروکریسی، اس کے علاوہ جرنیلوں کو پیٹرول جو فری دیا جاتا ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی سرکاری گاڑیوں اور ممبران اسمبلی کو دی گئی گاڑیاں وہ ختم کی جائیں۔ اس کے علاوہ 7ویں نمبر پر چینی، دالیں، چاول، آٹا اور دیگر جو اشیاء خودنوش ہے اس پر عائد ٹیکس ختم کیا جائے۔ یہ 7 مطالبات جماعت اسلامی لے کر اس وقت اسلام آباد شہر اقتدار میں پہنچ چکی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف 4 مقامات پہ دھرنا دیا جا رہا ہے، مری روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے، لیاقت باغ کے اوپر بیٹھے ہوئے، 26 نمبر پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے ان کا، اور یقیناً اس پر بڑے سوالات بھی اٹھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ دھرنا بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ اور خاص طور پر رات کو جو امیر جماعت اسلامی ہیں نعیم الرحمان نے تقریر کی، ان کا بڑا دبنگ خطاب تھا، اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوام کے حقوق کی جنگ ہے، ہم ان کے لیے دھرنا دینے آئے ہیں، حکومت سے بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں دھرنے کی شرکا سے خطاب کر رہے تھے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ احتجاج ہمارا حق ہے، گرفتار کارکن رہا کیے جائیں، IPPs کو مسلط کر رکھا ہے، اربوں روپے کھائے جا رہے ہیں، دھرنے کا بھی آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ ہم یہیں رہیں گے۔ یہ جو IPPs کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر میں ایک الگ سی ویڈیو کروں گا، یہ IPPs بل ہے کیا، اور اس IPPs کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کیسے لوٹا جا رہا ہے، اور یہ بجلی کے اتنے جو بل آ رہے ہیں نا، اس میں سب سے بڑا کردار یہ IPPs کا ہے۔ اس کی ایک الگ سی ویڈیو میں انشاءاللہ آج ہی اپلوڈ کروں گا، بناؤں گا اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر کے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو دھرنا ہے وہ احتجاج ہے وہ ہوگا، اور پھر گرفتاریوں کے حوالے سے کہا گیا تھا تو رات کو ہی گرفتاریاں جو 30 لوگ گرفتار ہوئے تھے جماعت اسلامی کے ان کو رہا کیا گیا۔ پھر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایک طرف IPPs ہم پر مسلط کرتے ہیں، اوپر سے گرفتاریاں بھی کرتے ہیں، یہ دھرنے کا اختتام یا ٹھہراؤ نہیں بلکہ ابتدا ہے، ہم مختلف جگہوں پر بیٹھیں گے، پورے پاکستان میں دھرنا دیں گے، ہمارا اگلا پڑاؤ مری روڈ ہے، اگلا لائحہ عمل بتاؤں گا، یعنی آج یہ لائحہ عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف مقامات پر دھرنے دینے کے اعلان کے بعد جماعت اسلامی نے جڑواں شہروں کے 4 مقامات پر دھرنا دے دیا ہے، یعنی مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی نے پہلا جو دھرنا ہے مری روڈ راولپنڈی، 0 پوائنٹ اسلام آباد، 26 نمبر چورنگی، جبکہ راولپنڈی میں لیاقت باغ، یہ 4 مقامات میں جماعت اسلامی کا احتجاج دھرنا چل رہا ہے، اور یقیناً عوام بھی بڑا سپورٹ کر رہی ہے اس احتجاج کو، کیونکہ جس طرح کے حالات بجلی کے بل آئے ہیں، مہنگائی ہوئی ہے، اس سے ہر شخص پریشان ہے، اور
اس طرح کا کوئی اگر لیڈ کرنے کے لیے لوگ ترس رہے تھے کہ کوئی آئے لیڈ کرے تو عوام باہر نکلیں، اور اب عوام کو یہ موقع مل چکا ہے، اور عوام کو بھی میں یقیناً یہ کہوں گا کہ آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے جماعت اسلامی سے، آپ کے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بی ٹیم ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی وہ کردار نبھا رہی، لیکن اس وقت جو ان کا کاز ہے، جو مطالبات میں نے آپ کے سامنے رکھیں، یقیناً یہ جماعت اسلامی کے مطالبات نہیں، یہ عام عوام کے مطالبات ہیں، اور جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر رہی ہے، تو سب کو نکلنا چاہیے اور مجبور کرنا پڑے گا ان حکومتوں کو، ان جو قانون سازیاں یا پالیسی ساز ہیں ان کو مجبور کرنا پڑے گا کہ عوام پر یہ جو بم گرائے جاتے ہیں، کبھی مہنگائی کا، کبھی پیٹرول بم، کبھی بجلی بم، کبھی چینی کا، کبھی آٹے کا، کیا کیا بحران نہیں ہے، ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا۔ جب تک آپ نہیں نکلیں گے، جب تک آپ خود اپنا حق لینے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کو حق کوئی نہیں دے گا۔ تو دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کا یہ احتجاج کیا رنگ لاتا ہے، کیا واقع جماعت اسلامی جس طرح ماضی میں بھی کئی بار باتیں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن حقیقتاً عوام کے حقوق کی جنگ لڑتی رہی ہے، دیکھتے ہیں اس پر وہ کتنا کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو گزشتہ روز بھاگ گئی، اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اس وقت تیار ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، عمران خان جیل میں ہے، تو قیادت باہر نکلنے سے گھبرا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ سب کچھ احتجاج چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر، اور گزشتہ روز ڈی چوک سے ہماری دوست آفتاب جہاں نے میرے یوٹیوب چینل کے لیے وہاں سے ولاگ کیا تھا، سچویشن آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح کی صورتحال ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم کوشش کریں گے جب یہ احتجاج ہوگا راولپنڈی، اسلام آباد، کہیں پر بھی، تو اس پر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو وہاں سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔